بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ذرا سی محنت سے نفس کے سانپ کی کنڈلی کے سامنے بین بجاتی تھی، خوفناک ناک پھنکار کے ساتھ بیدار ہو کر سارے نیک اور لطیف جذبات کو نگل جاتا تھا، اور میرے سامنے صرف اور صرف وہی بین بجانے والی رہ جاتی تھی۔ میری منزل دور مگر بہت صاف اور سیدھے راستے پر تھی، لیکن اس راستے میں ہر قدم پر پگڈنڈیاں مل رہی تھیں۔ اس وقت پہلی بار مجھے اپنی ذات پر ندامت ہوئی کہ میں طبیعت کے تجسس اور نفس کی طلب سے مجبور ہو کر پگڈنڈیوں کی سیر کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے اپنے اس زیاں کا کوئی احساس نہیں تھا جو میرے سفر کی طوالت کے سبب رونما ہو سکتا تھا۔ ہجر کی مدت طویل ہونے لگے تو دلوں کو خود بخود قرار سا آنے لگتا ہے، کیونکہ قدرت نے وقت کو انسان کے تمام دکھوں کا مداوا بنایا ہے۔ غزالہ مجھے مردہ تصور کر کے صبر کر سکتی تھی، اور صبر کے ان لمحات میں جب وہ اپنے ماضی میں اپنے گھر کے جروکوں میں نگاہ ڈالتی تو اسے ہر گوشہ تاریک نظر آتا۔ اس کا ہرما نصیب بائی کامران ایڈکشن کیور سوسائٹی کے زیر سایہ مشکوک سرگرمیوں میں مصروف ایک علاج گاہ میں زیر علاج تھا۔ اس کی ماں بیٹی کی جدائی کا داغ اپنے فگار سینے پر لیے موت کی اندھی اور بے رحم وادیوں میں جا سوئی تھی۔ کرنل زوار زیدی یعنی غزالہ کے معصوم باپ نے بیوی کی موت سے کوئی سمجھوتا کرنے کے بجائے خودکشی کر لی تھی، اور یوں غزالہ بری دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ وہ ایک لڑکی تھی، لڑکی ہی نہیں مشر کی لڑکی تھی، جو سہاروں کے بغیر زندگی کے کٹھن سفر میں اکثر آبلا پا یا لہو لہان ہو جاتی ہے۔ وہ کسی بھی مرحلے پر محبت کی خاطر نہیں، محض باعزت زندگی گزارنے کے لیے کسی کا ہاتھ تھام سکتی تھی، کسی کو اپنا بنا سکتی تھی، کسی کو میری جگہ دے سکتی تھی۔ وہ لمحہ گزرنے کے بعد میں کندن ہو کر بھی اس کے سامنے جاتا تو اس کا کچھ بھی نہ ہوتا، اس کے لیے ایک اجنبی ہوتا جس کا نہ کسی پر کوئی حق ہوتا اور نہ مطالبہ۔ انسان بھی کتنا زور آور ہو مگر خیالات شہزور ہوتے ہیں، جب ان کی لہر چلتی ہے تو ہر انسان بے بس اور مضطرب ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہی کچھ کیفیت میری ہوئی، اور میں چائے کی پیالی ادھوری چھوڑ کر بتابانہ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ میرے دل و دماغ میں اچانک ہی طاغوتی بگولوں نے وحشیانہ انداز میں رقص شروع کر دیا تھا۔ نمناک رات کے سائے ڈلتے جا رہے تھے، اور پیرس کی رات پر تکان کا عنصر پوری طرح حاوی ہو چلا تھا۔ ایلی نور سرخ پیجو ڈرائیو کر رہی تھی، میں اپنے خیالات کی چتا میں سلگتا اس کے برابر والی نشست پر خاموش بیٹھا تھا۔ سلطان شاہ نے عقبی نشست سنبھالی ہوئی تھی۔ سنسان سڑک پر اس وقت پیجو کے انجن کی دھیمی اور مسلسل گونج کے سوا کوئی اور آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ اپنے دشمنوں کی کار میں سفر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم نے کار کا اچھی طرح جائزہ لے کر یہ اطمینان کر لیا تھا کہ اس میں بظاہر ایسا کوئی ٹرانسمیٹر یا آلہ موجود نہیں ہے جو کسی کو ہماری نقل و حرکت سے باخبر کرتا رہے۔ ایلی نور کافی دیر تک سست رو دریائے سین کے شمالی کنارے کے ساتھ خوبصورت شاہراہ پر خاموشی سے کار ڈرائیو کرتی رہی، پھر اس نے ہی جمود توڑنے میں پہل کی۔ رات کافی ڈر چکی ہے، چاہو تو شہر کا ایک چکر لگاتے ہوئے چلیں۔ نہیں، سیدھی نکل چلو، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس وقت میں ایلی نور سے بے تکلفانہ لہجے میں بات کرنا بھی اپنے ضمیر پر بوجھ سمجھ رہا تھا، کیونکہ غزالہ کی روح غزالہ کے مصائب میں الجھی ہوئی تھی۔ بہت خوب شہر ہے، اور یہ دریائے سین ایک قوس کی شکل میں شہر کو دو حصوں میں بانٹا ہوا 32 پلوں کے نیچے سے گزرتا ہے۔ تم بھی شاید پہلی بار پیرس آئے ہو، دیکھتے چلو، پھر نہ جانے کب ادھر آنا ہوگا۔ وہ دھیمے دھیمے لہجے بولتی رہی۔ نہیں، تفریح کے لیے ساری عمر پڑی ہے۔ میرا لہجہ بالکل خشک اور سرد تھا۔ رات ہر بڑے شہر میں جرائم پیشہ لوگوں کے لیے ایک آڑ ثابت ہوتی ہے۔ بالایتھی کے کسی گرگے نے کار پہچان لی تو ہمارے چہرے ناقابل شناخت بنا دیے جائیں گے۔ تم جس موڈ میں بھی رہو، بات پتے کی کرتے ہو۔ پیچھے سے سلطان شاہ بولا، فلیٹ میں تم اچھے خاصے تھے، پھر چلتے چلتے اچانک تم پر خاموشی اور اداسی کیوں طاری ہو گئی؟ اس نے اس بار اردو کا ہی سہارا لیا تھا۔ اداسی کوئی خود سے طاری نہیں کرتا، ان چیزوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ بس اچانک ہی غزالہ کی طرف سے ذہن پریشان ہو گیا ہے، وہ نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ میں نے بھی اردو ہی میں کہا۔ انگریزی زبان پر خاصی حد تک عبور رکھنے کے باوجود میرا تجربہ تھا کہ جب بات ریاکاری سے ہٹ کر سچے جذبوں کی ہو تو انسان کی اپنی
زبان ہی اس کی صحیح عکاسی کر سکتی ہے۔ وہ مظلوم لڑکی سلطان شاہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، مقدر بھی واقعی عجیب ہوتا ہے، انگلینڈ میں وہ ملتے ملتے بھی تم سے نہ مل سکی۔ بظاہر ہمارے راستے الگ ہو گئے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ کب کہاں سامنا ہو جائے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید ایلی نور سے تمہاری کچھ ان بن ہو گئی ہو۔ میں نے اپنا نام سنا ہے، ایلی نور بول پڑی۔ تم لوگ ایسی کیا باتیں کر رہے ہو جس میں مجھے شریک کرنا نہیں چاہتے؟ سلطان شاہ تمہاری تعریف کر رہا ہے، میں نے اسی سپاٹ لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ آج سے تم اس کا چارج سنبھال لو، اسے تربیت کی ضرورت ہے، تم یہ کام بہتر طور پر کر سکو گی، 2 دن میں سدھا لوں گی۔ وہ کار کی رفتار کم کرتے ہوئے فخریہ لہجے میں بولی، بس تم ہمارے معاملات میں کسی بھی صورت میں دخل انداز نہ ہونا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کار کی رفتار کیوں کم کر رہی ہو؟ میں نے چونک کر سوال کیا احتیاطاً۔ وہ بے پرواہی سے بولی، پیچھے کسی کار کے ہیڈ لیمپس نظر آ رہے ہیں، اسے آگے نکل جانے کا موقع دے رہی ہوں۔ مقابلہ شی سے ہو تو چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو پیچھے کافی فاصلے سے ایک کار تیزی کے ساتھ لمحہ بے لمحہ ہمارے قریب آتی جا رہی تھی۔ میں نے اضطراری طور پر اپنے پائیدان میں رکھے ہوئے رقم کے تھیلے میں سے ڈالروں کی چند گڈیاں نکال کر ان دونوں کی طرف اچھال دیں اور 2 گڈیاں اپنی جیبوں میں اڑس لیں۔ یہ کیوں بانٹ رہے ہو؟ ایلی نور نے اپنی گود میں سے رقم اٹھاتے ہوئے سوال کیا۔ احتیاطاً میں نے اسی کے انداز میں کہا اور وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ہم پر کوئی برا وقت بھی پڑ سکتا ہے، برا وقت آیا تو تم رقم لے کر بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ یہ گڈیاں جیب میں رکھ لو، ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی سے تصادم ہو جائے اور ہمیں فرار ہوتے ہوئے یہ تھیلا ساتھ لے جانے کی مہلت ہی نہ مل سکے، تو کم از کم بھوکے ننگے تو نہیں رہیں گے۔ میرے ذہن پر جمی ہوئی کوہر رفتہ رفتہ صاف ہونے لگی تھی اور خطرے کے امکانات سامنے آتے ہی موڈ بحال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پیچھے سے آنے والی تیز رفتار کار ہماری گاڑی کے قریب آ کر زن سے آگے نکلتی چلی گئی اور میں نے دل ہی دل میں اطمینان کا سانس لیا کہ خطرہ ٹل گیا تھا۔ اس اثناء میں ایلی نور نے رقم کی گڈیاں اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لی تھی۔ تم بیرا لائٹ کو جانتی ہو؟ اچانک سلطان شاہ غیر متوقع طور پر براہ راست ایلی نور سے سوال کر بیٹھا اور میں اپنی جگہ دم خود رہ گیا، کیونکہ میں نے شروع سے اس وقت تک دانستہ ایلی نور سے اس موضوع پر بات نہیں کی تھی۔ وہی حرافہ جو خود کو جمی لائٹ کی ناجائز بیٹی کہتی پھرتی ہے، اس نے تائید طلب لہجے میں تیزی سے کہا، اور اسی آڑ میں شی میں بڑی حد تک اپنی من مانی کرتی رہتی ہے۔ اسے تم کیسے جانتے ہو؟ جب جمی لائٹ سے مخاصمت مول لی ہے تو اس کے پورے کنبے کو جاننا پڑے گا، میں نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔ کیا کبھی تمہارا بھی اس سے واسطہ پڑ چکا ہے؟ بہت بے ضمیر عورت ہے، کئی بار گن بوٹ پر بھی رہ چکی ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ اولینی کو تو اس نے اپنا بے دام غلام بنایا ہوا تھا، جب بھی گن بوٹ پر آتی بیشتر وقت ریڈیو روم میں ہی گھسی رہتی تھی۔ شاید وہ پہلی اور آخری عورت تھی جس سے کوئی ذاتی پرکاش نہ ہونے کے باوجود میں اسے سخت ناپسند کرتی ہوں۔ ذاتی پرکاش تو ہو ہی گئی ہوگی، میں نے کہا۔ وہ بڑے جارحانہ مزاج والی لڑکی ہے، اس کی موجودگی میں تم کو بری طرح نظر انداز کیا جاتا ہوگا۔ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی، میں تو بس اپنے حال میں مست رہنے کی عادی ہوں۔ تم دونوں میں سے وہ کس سے زیادہ قریب رہی ہے؟ کسی سے بھی نہیں، میں نے دانستہ سفید جھوٹ کا سہارا لیا۔ اس کا بس چلے تو ہم دونوں کو زندہ کولو میں پلوا دے۔ ہماری بے خونی کی ذمہ داری سب سے پہلے اسی پر ڈالی گئی تھی اور وہ پاکستان میں اس سے خاصی آنکھ مچولی ہوتی رہی، جس کا نتیجہ ہمیشہ ہمارے حق میں ہی نکلتا رہا۔ واقعی بہت سنگ دل عورت ہے، ایلی نور بولی۔ مردوں کو خاص طور سے اپنا کھلونا تصور کرتی ہے۔ شیم میں اس نے کم از کم 2 ایسے آدمیوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کیا ہے جو اس سے قرب کے دعوے دار تھے۔ اس کی تم تک رسائی ہو گئی تو وہ واقعی تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی، کیونکہ تم اس کے باپ کے دشمن ہو۔ وہ عموماً کہاں رہتی ہے؟ میں نے کبھی سنجیدگی سے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی، لیکن سنا ہے کہ وہ اپنا زیادہ وقت لندن میں گزارتی ہے اور اسی کو اسٹیشن بنا کر پورے یورپ میں کاروائیاں کرتی پھرتی ہے۔ مجھ سمیت ہر ایک کو حیرت اس بات پر ہے کہ اس کے جمی لائٹ سے تعلق کے کھلے دعووں کے باوجود اسے زندہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ اس کا دعویٰ سچا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہو سکتا ہے، لیکن اسے دنیا بھر میں خود کو لٹاتے پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے باپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، وہ
چاہے تو آسانی کے ساتھ اپنی بیٹی کا گھر آباد کرا سکتا ہے، لیکن اس نے آج تک کھل کر کبھی ویرا کی سرپرستی نہیں کی، بس اسے ڈیل ہی دیتا رہا ہے۔ اگر ویرا کا دعویٰ درست مان لیا جائے تو اس کی رگوں میں ایک بڑے مجرم کا خون دوڑ رہا ہے، اس لیے اخلاقیات کے بارے میں اس کے اپنے اصول ہوں گے، طبیعت بھی مہم جویانہ رہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ اسی طرح اسے اپنے گندے پیشے کی بھرپور تربیت دے رہا ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، وہ پرخیال لہجے میں بولی، لیکن تمہیں یہ بات عجیب محسوس نہیں ہوتی؟ میرا تو اندازہ ہے کہ کوئی کتنا بھی گھٹیا مجرم کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کو گناہ آلود زندگی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ یہ وہی مجرم کرے گا جس کا ضمیر زندہ ہو اور وہ اپنے کاموں کو برا سمجھتا ہو۔ جو لوگ اپنے غلط کاموں کا جواز رکھتے ہیں وہ اپنی ہر قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں کو ایک کاروبار قرار دیتے ہیں۔ اس طرح غور کرو تو جمی لائٹ اپنی بیٹی کو کاروبار کی تربیت دے رہا ہے۔ ایلی نور سے وہ سب کہتے ہوئے مجھے بے اختیار ویرا کی کہانی کا وہ باب یاد آ گیا جس میں جمی لائٹ نے ڈان مرسیانو کے روپ میں اسے گردن تک غلاظتوں میں دھکیل دیا تھا۔ اس نے دیدہ و دانستہ مجرمانہ زندگی اختیار کی ہے، مگر میں نے میڈوسا سے برطرفی کے بعد گن بوٹ پر ملازمت کی پیشکش قبول کی تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کسی غلط راستے پر چل پڑی ہوں، مگر پھر رفتہ رفتہ میں اس دلدل میں دنستی چلی گئی۔ رفتہ رفتہ میں ان کے اتنے رازوں سے واقف ہو گئی کہ اب میری واپسی عملاً ناممکن ہو کر رہ گئی تھی۔ چند ثانیوں کی بوجھل خاموشی کے بعد ایلی نور نے افسردہ لہجے میں کہنا شروع کیا، پھر تم درمیان میں آ گئے۔ تمہیں آئی مین سمجھ کر میں نے تمہاری اطاعت قبول کی تھی، مگر تم شی کے دشمنوں میں سے نکلے۔ اب وہ جانتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس دوران میں تم ان کے 4 آدمیوں کو ہلاک کر چکے ہو۔ وہ مجھے ان جرائم میں پوری طرح ملوث سمجھ رہے ہوں گے۔ اس طرح ان لوگوں میں میری واپسی کے راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب میرا مستقبل کیا ہوگا؟ تم کب تک مجھے ساتھ لیے پھرتے رہو گے؟ جب تک حالات اجازت دیں تم ہماری تحویل میں رہ سکتی ہو۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، تم زندگی بھر بھی ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو؟ نہیں، وہ تڑپ کر میری بات کاٹتے ہوئے جذباتی لہجے میں بولی، اپنی کسی باعزت شناخت کے بغیر یوں کسی مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وقتی دوستی اور بات ہے لیکن مستقبل ساتھ نہیں ہو سکا۔ تم خوبصورت اور خوش مزاج ہو، ہماری ذہنی ہم آہنگی ہے۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، لیکن میرے زندگی کسی سے وابستہ ہے، اس کی زندگی میں میں اپنا عہد نہ توڑ سکوں گا۔ اس کے علاوہ تم جو شناخت چاہو وہ اختیار کر سکتی ہو۔ وہ یک بیک اداس ہو گئی۔ اچھا ہوا کہ تم نے بتا دیا۔ جب میں تمہارے قریب آئی تو عارضی رفاقت کے سوا میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تمہارے ساتھ رہ کر رفتہ رفتہ میں تم سے مانوس ہو کر اپنے ذہن میں مستقبل کے کچھ نازک سے گروندے بنانے لگی تھی، جو اچھا ہوا کہ بننے سے پہلے ہی بکھر گئے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں میری ضرورت صرف اس لیے تھی کہ تم جمی لائٹ تک پہنچنا چاہتے ہو، جو شی کی سربراہی کے ساتھ کنگ لائنز کا بھی مالک ہے۔ اس کے بعد تمہارا راستہ بدل جائے گا۔ میں جمی لائٹ تک ضرور پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں اعلیٰ کار نہیں بنانا چاہتا۔ یہ تصور تمہارے ذہن کی پیداوار ہے۔ تم جب تک چاہو خوشی کے ساتھ میرے ساتھ رہ سکتی ہو، اور چاہو تو ابھی سے کسی الگ راستے کا انتخاب کر سکتی ہو۔ یہ ساری رقم تمہاری ہے، جو چاہو گزارے کے لیے ہاتھ اٹھا کر ہمیں دے دینا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ برائی ہوئی آواز میں بولی۔ ایک مرد کے ساتھ 2 عورتوں کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ میں برداشت کر سکوں گی، نہ تمہاری محبوبہ تمہیں اجازت دے گی۔ ضروری نہیں کہ عورت بیوی یا محبوبہ ہی بن کر رہے، تم بہن بھائی بھی بن سکتے ہو۔ سلطان شاہ اس کی بات کاٹتے ہوئے ناصحانہ لہجے میں بولا، اور میرا وجود سن ہو کر رہ گیا۔ ایلی نور بھی کچھ نہ بول سکی۔ ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ گن بوٹ پر تعارف کی ابتدا ہوتے ہی ہم نے اپنے درمیان ایسی کسی پاکیزہ رشتے کی گنجائش بالکل ختم کر دی تھی۔ کار کی رفتار کم ہونے لگی۔ میں نے بوکھلا کر پیچھے کا جائزہ لیا تو سڑک دور تک ویران پڑی ہوئی تھی۔ شاید اس وقت ہم کافی فاصلہ طے کر کے پیرس کے مضافات میں آ نکلے تھے۔ میں نے ایلی نور سے اس بارے میں استفسار کیا تو اس نے رندی ہوئی آواز میں بتایا کہ اس کے لیے گاڑی چلانا دشوار ہو رہا تھا۔ خود میں بھی محسوس کر رہا تھا کہ جب سے اس نے اپنے غیر یقینی
مستقبل کا ذکر چھیڑا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کا ہاتھ مسلسل بہک رہا تھا اور کار ویران سڑک پر لہراتے ہوئے چل رہی تھی، لیکن میں نے اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ مگر اب کول تار کی چمکتی ہوئی سڑک سے آنے والے انعکاس میں اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لرزتے نظر آ رہے تھے، اور بہتر یہی تھا کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر اپنی اس جذباتی ابال پر یکسوئی کے ساتھ قابو پاتی۔ آخر کار اس نے گاڑی سڑک سے اتار کر آہستگی سے کچے میں روک دی۔ انجن بند کرتے ہوئے اس کا بدن بے آواز ہچکیوں کے سبب لرز رہا تھا، شاید وہ ضرورت سے زیادہ ہی دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ تم ادھر آ جاؤ، تمہیں سکون کی ضرورت ہے، ڈرائیونگ میں کر لوں گا، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ کھلی فضا میں اترتے ہی پہلے یک بستہ کھلی ہوا کے تپیڑوں نے استقبال کیا۔ جو میں جوں ہی ایلی نور کی سمت کے دروازے پر پہنچا، اچانک وہ ویرانہ پولیس کار کے سائرن کے آسیبی شور سے گونج اٹھا۔ اسی کے ساتھ پیچھے ویران سڑک پر 3 روشنیاں جل اٹھی، جن میں سے 2 واضح طور پر کسی کار کے ہیڈ لیمپس اور تیسری کار کی چھت پر گردش کرتی ہوئی ایمرجنسی لائٹ تھی۔ سڑک بالکل سیدھی تھی، میں نے چند ثانیے قبل ہی دیکھا تھا کہ وہاں کسی کار کی روشنی کا پتہ نہیں تھا۔ اب وہ روشنیاں جس طرح اچانک نمودار ہوئی تھیں، اس سے مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ پولیس کار تھی اور کافی دیر سے تمام روشنیاں گل کیے ہماری کار کا تعاقب کر رہی تھی، لیکن ہماری کار کے رکتے ہی انہوں نے غالباً قریب آ کر اپنا اطمینان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایلی نور کے پاس سارے کاغذات موجود تھے، جبکہ میرے پاس نہ ڈرائیونگ لائسنس تھا اور نہ پاسپورٹ۔ اگر اس وقت میں ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لیتا تو گشتی پولیس کی باز پرس سے بچنا محال تھا، لہٰذا میں سائرن کی آواز سنتے ہی میں کار کے گرد گھوم کر دوبارہ پیسنجر سیٹ کی طرف پہنچ گیا، جہاں ایلی نور سر کر منتقل ہو چکی تھی۔ پولیس کار برق رفتاری سے قریب آتی جا رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر اضطراری طور پر ایلی نور کو دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دھکیل دیا۔ اسٹیئرنگ تم ہی سنبھالو، میرے پاس لائسنس نہیں ہے۔ وہ جیب سے رومال نکال کر جلدی جلدی آنکھیں صاف کرنے لگی اور میں نے بیم گن جیب سے نکال کر پھرتی کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے ڈال دی۔ پھر ایلی نور نے اگنیشن لگانے کی نیت سے ہیڈ لیمپس آف کیے ہی تھے کہ پولیس کار تیز رفتاری سے ہماری کار کے آگے ایک شدید جھٹکے کے ساتھ اس طرح رکی کہ ہمارا راستہ مسدود ہو گیا۔ پولیس کار کے پوری طرح رکنے سے پہلے ہی اونی کوٹوں میں ملبوس 2 باوردی پولیس افسران دروازے کھول کر نیچے کودے۔ تیسرا ڈرائیونگ سیٹ پر موجود رہا۔ پھر اترنے والے افسران دونوں سمتوں سے تیر کی طرح ہماری کار کی طرف آئے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ٹارچ دبی ہوئی تھی۔ ایلی نور نے اپنی طرف کی کھڑکی کا شیشہ اتار دیا، میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ اس کی طرف والے پولیس افسر نے فرانچ میں کچھ کہتے ہوئے اپنی ٹارچ کی روشنی ایلی نور کے چہرے پر ڈالی تھی اور بے اختیار سیٹی بجا کر رہ گیا۔ پھر وہ روشن باری باری میرے اور سلطان شاہ کے چہروں پر پڑی تھی۔ اس افسر نے ایک مرتبہ پھر فرانچ میں کچھ کہا، لہجہ استفسار طلب تھا۔ ایلی نور نے فرانچ میں مختصر سا جواب دیا، پھر انگریزی میں بولی، میرے دوست فرانچ نہیں جانتے، بہتر ہوگا کہ ہم انگریزی میں بات کریں، پہلے ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی کے کاغذات دکھاؤ۔ وہی افسر انگریزی میں بولا، اس کے بعد تم سے فرانچ میں بات ہوگی اور تمہارے ساتھیوں سے انگریزی میں۔ اس طرح کوئی بھی تضاد بیانی آرام سے پکڑی جا سکے گی، تو تم یہ فرض کر کے آئے ہو کہ ہم تضاد بیانی ضرور کریں گے۔ ایلی نور نے برہمی کے عالم میں کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آواز بدستور بررائی ہوئی تھی۔ تم کہہ رہی ہو کہ یہ اغوا کی واردات نہیں ہے، ہم مانے لیتے ہیں، لیکن تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ تم اس شاہراہ پر کافی دیر سے اسٹیئرنگ لہرا کر ڈرائیونگ کر رہی تھی، جو ایک سنگین جرم ہے۔ کاغذات دکھاؤ۔ ایلی نور نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس نکال کر غصے سے اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس دوران میں تیسرا افسر بدستور پولیس کار میں موجود رہا تھا۔ گاڑی سے وائرلیس سیٹ پر آنے والی آوازوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ نہ صرف نشر ہونے والے پیغامات سن رہا تھا، بلکہ اپنے ہیڈ کوارٹر کو اپنی تازہ ترین پوزیشن سے بھی آگاہ کر رہا تھا۔ ایلی نور نے کیبن لائٹ جلا کر ڈیش بورڈ کے خانے میں سے گاڑی کے کاغذات تلاش کر کے نکالے اور روشنی میں ان پر ایک نگاہ ڈال کر اسی افسر کی طرف بڑھا دیے۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں کاغذات دیکھتے ہوئے بولا، یہ گاڑی کس کے نام پر ہے؟ بل
ایتھی۔ ایلی نور کی زبان سے وہ نام سنتے ہی میں چونک پڑا، لیکن مجھے یقین تھا کہ ایلی نور نے وہ نام یقیناً گاڑی کے کاغذات پر ہی پڑا ہوگا، ورنہ وہ اتنے اعتماد سے جواب نہ دیتی۔ پھر یہ تمہارے پاس کیسے ہے؟ افسر نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہ میرا دوست ہے، اس سے میں نے یہ گاڑی عاریتاً لی ہے۔ ایلی نور آہستہ آہستہ خود پر قابو پاتی جا رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے میڈموزیل کہ اس نے صرف 1.5 گھنٹے پہلے اپنی کار چوری ہونے کی رپورٹ درج کرائی ہے۔ پولیس افسر کا لہجہ احتجاجیہ ہو گیا۔ باہر سردی ضرور ہے، لیکن تم تینوں کو نیچے اترنے کی زحمت کرنا پڑے گی۔ ہم گاڑی کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، تم جو چاہو کر سکتے ہو، ہم ذرا بھی مزاحمت نہیں کریں گے۔ ایلی نور نے مصالحانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں صبح ہوتا ہونے سے پہلے سینٹ میل پہنچنا ہے۔ تم چاہو تو کوئی باہمی سمجھوتا بھی ہو سکتا ہے۔ کار کی چوری کا معاملہ ہم واپسی پر بل ایتھی سے مل کر طے کر لیں گے۔ تم یقین کرو کہ بل ایتھی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سمجھوتا؟ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم قانون کو خریدنا چاہتی ہو؟ وہ قانون کی نہیں تمہاری بات کر رہی تھی افیسر، میں نے نرم لہجے میں دخل انداز ہوتے ہوئے کہا۔ قانون اپنی جگہ اٹل اور واجب الاحترام ہے، لیکن اس وقت تم قانون کے مالک ہو، تمہارا ہر فیصلہ قانون سمجھا جائے گا۔ لچھے دار باتیں نہ کرو، وہ گرایا۔ کھل کر کہو کیا کہہ رہے ہو؟ شاید میرا ابتدائی جملہ پوری طرح اس کے پلے نہیں پڑ سکا تھا۔ بل ایتھی نے رپورٹ درج کرائی ہے اور ہم اس کار میں سفر کرتے ہوئے روکے گئے ہیں، لہٰذا ہم تمہارے مجرم ہیں۔ میں نے پہلو بدل کر نرمی سے کہنا شروع کیا، لیکن قانون کا تعلق کار کی بازیابی سے ہے۔ ہم چور اچکے نہیں بلکہ باحیثیت لوگ ہیں۔ ایسی 10 کاریں خرید کر خیرات کر سکتے ہیں، لیکن سینٹ میل کا سفر ملتوی نہیں کر سکتے۔ تم افسر مجاز ہو، اس کار کی قیمت کا تعین کرو۔ ہم اتنی رقم تمہیں نقد دے دیتے ہیں جو تمہارے پاس ہمارا زر ضمانت ہوگا۔ اگر ہم رات 8 بجے تک کار سمیت تمہارے پاس واپس نہیں پہنچتے تو وہ رقم تمہاری ہو جائے گی، جس پر ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا اور تم ہمارے خلاف ہر کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہوگے۔ لیکن قانون مجھے ایسا کوئی اختیار نہیں دیتا موسیو۔ غیر ارادی طور پر اس کے لہجے میں نرمی آ گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ قانون اندھا اور بے رحم ہوتا ہے، لیکن مہربان افسروں کے ہاتھ میں قانون کی یہی کتاب آغوش مادر کی طرح مہربان بن جاتی ہے۔ اپنی مجبوری کے تحت ہم تمہیں صرف یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم چور نہیں ہیں، اسی لیے کار کی قیمت کا تعین تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ چاہو تو تمہارے اس تعاون کے لیے ہم کوئی ہرجانہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم واپس لوٹیں یا نہ لوٹیں، ہرجانے کی رقم کے مالک تم ہوگے، یہ میرا شریفانہ وعدہ ہے۔ فرض شناسی اور ایمانداری اپنی جگہ، لیکن تھے تو وہ تنخواہ دار ملازم ہی۔ اس قدر کھلی پیشکش سن کر میرے طرف کھڑے ہوئے افسر کی رال ٹپک پڑی۔ یہ بات نہیں بنے گی کیونکہ میری دانست میں یہ کار کسی طرح 100,000 فرانک سے کم مالیت کی نہیں ہوگی۔ وہ کار کا جائزہ لیتے ہوئے بڑبڑایا۔ تم کار کی دوگنی سے زیادہ مالیت جانچ رہے ہو؟ میں نے احتجاج کیا۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بات نہیں بنے گی۔ وہ بولا، اگر تم واپس نہ آئے تو ہم تینوں کے حصے میں صرف 33,000 فرانک فی کس آئیں گے، جو زیادہ بڑی رقم نہیں ہوگی۔ خیر، اس پر میں بحث نہیں کرتا، میں نے کہا۔ حسب وعدہ ہم لوٹ آئے تو رقم واپس مل ہی جائے گی، لیکن رقم اسی وقت نقد ادا کرنا ہوگی۔ وہ ڈٹائی کے ساتھ بولا، ٹھہرو، پہلے ہم آپس میں مشورہ کر لیں۔ ایلی نور کی طرف والا افسر بول پڑا اور وہ دونوں ہماری کار سے ہٹ کر اپنی کار میں بیٹھے ہوئے تیسرے ساتھی کی طرف چلے گئے۔ میدان صاف ہوتے ہی میں نے بیم گن نشست کے نیچے سے نکال لی۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ سلطان شاہ نے اردو میں اضطراری طور پر سوال کیا۔ دیکھتے جاؤ، میں نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ بات نہ بنی تو بہت برا ہوگا، لیکن ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ وہ لالچ میں تو آ گئے ہیں، ایلی نور نے تشویش آمیز لہجے میں کہا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ان تینوں میں اتفاق رائے بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ ویسے 100,000 فرانک کی رقم بہت بڑی ہوتی ہے۔ فرانک کی مالیت کیا ہوتی ہے؟ سلطان شاہ نے پرتجسس لہجے میں سوال کیا۔ اپنے 3 روپے سمجھ لو، سیدھے 3 لاکھ بن گئے۔ ویسے اتنی رقم میں بھی یہ سودا برا نہیں رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے اعصابی تناؤ پر قابو پانے
کے لیے سگریٹ سلگا لی۔ میری نگاہیں ونڈ اسکرین کے پار کھڑی ہوئی پولیس کار پر جمی ہوئی تھیں، جس میں تینوں پولیس افسران مشاورت میں مصروف تھے۔ چند منٹ کے اعصاب شکن سکوت کے بعد وہ تینوں ہی ایک ساتھ کار سے اتر رہے تھے اور ٹارچ والے افسر نے آتے ہی ہمیں بھی نیچے اترنے کے لیے کہا تھا۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، لیکن اس میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ میری چھٹی حص یک لخت بیدار ہو گئی۔ ہینڈز اپ۔ اترتے ہی تینوں پولیس افسروں نے اپنے پستول نکال لیے اور ٹارچ والا ایک قدم آگے بڑھایا۔ اب تمہیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی اور تم اس وقت رقم لے کر کیوں گھوم رہے ہو؟ رقم ہماری اپنی ہے اور ہم ایک کاروباری سودے کے لیے سینٹ میل جا رہے ہیں۔ میں نے اپنا لہجہ پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، شاید اس بارے میں تمہارے تیسرے ساتھی نے ہی تمہیں بہکایا ہے۔ ٹارچ والا تلخ اور مغرور لہجے میں ہنسا۔ بہکایا نہیں بلکہ سمجھایا ہے۔ تم یقیناً کوئی بڑی واردات کر کے آ رہے ہو، جب ہی اپنی گلو خلاصی کے لیے اتنی فیاضانہ پیشکش کر رہے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری واپس آنے کی کوئی نیت نہیں تھی اور تم زر ضمانت رشوت کے طور پر دے رہے ہو۔ اب سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ مال تو یہ لو۔ میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی جیب سے ڈالروں کی ایک گڈی نکال کر ان کی طرف اچھال دی، جو میرے ناخن کی رگڑ سے کمزور ہونے والا ربڑ بینڈ ٹوٹنے کی وجہ سے گرتے ہوئے بکھر گئی۔ تیسرا افسر حریصانہ انداز میں بکھرے ہوئے نوٹوں کو سمیٹنے میں مصروف ہو گیا اور ٹارچ والا کہنے لگا، شاید بات بن ہی جاتی، لیکن ہماری کار پر موجود ریڈیو فون پر ہمارا ساتھی ہم سے مشورہ کیے بغیر کار کے رجسٹریشن نمبر کی بنا پر بل ایتھی کو اطلاع دے چکا ہے کہ اس کی کار پکڑ لی گئی ہے۔ اس کے پولیس میں گہرے مراسم ہیں اور وہ کسی بھی لمحے یہاں پہنچ سکتا ہے۔ ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے۔ میں نے ملامت آمیز لہجے میں کہا، ابھی بھی اگر تم ہمیں نکل جانے دو تو یہ $10,000 تمہارے ہو سکتے ہیں۔ اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ اس کا اشارہ پا کر دوسرا افسر ہماری کار کی طرف بڑھا اور میں نے دوبارہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ میری جیب پھولی ہوئی تھی۔ ٹارچ والے نے میری حرکت کو دیکھا لیکن کوئی تعرض نہیں کیا۔ شاید وہ یہی سمجھا ہوگا کہ میں اسے لبانے کے لیے مزید رقم نکالنا چاہتا تھا، لیکن میرے لیے بل ایتھی کی کسی بھی لمحے آمد کی اطلاع اعصاب شکن ثابت ہوئی تھی۔ میں ان لوگوں کے ساتھ مزید مذاکرات میں الجھ کر وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بل ایتھی ایک بدنام گروہ بند بدماش تھا اور اگر وہ وہاں آ رہا تھا تو اس کے ساتھ یقیناً ہواریوں کا ایک جلوس بھی ہوتا اور ہمارے لیے مسلح بدماشوں کی اس بھیڑ سے بچ نکلنا ناممکن ہو کر رہ جاتا۔ میرا ہاتھ جیب سے برآمد ہوا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس میں بیم گن ہوگی، اور پھر وہ ویرانہ ٹارچ والے افسر پولیس افسر کی دردناک چیخ سے لرز اٹھا، کیونکہ اجلت میں میرا نشانہ خطا ہونے کے سبب اس کا چہرہ جلس گیا تھا اور صورتحال یک بیک بہت سنگین ہو گئی تھی۔ کار کی طرف جانے والے پولیس افسر نے اپنے ساتھی کی چیخ سنتے ہی فائر کر دیا، مگر سلطان شاہ موقع کی نزاکت بھانپتے ہی اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس اثناء میں نے اپنی غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے زخمی پولیس افسر کا سینہ چھید دیا۔ اس وقت نوٹ اٹھانے والا میرے سینے کا نشانہ لے کر فائر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اپنے ساتھی کو کٹے ہوئے بے جان شہتیر کی طرح گرتے دیکھ کر وہ لمحہ بھر کے لیے تذب ذب میں مبتلا ہوا، اور اسی اثناء میں اہلی نور نے اس کی کلائی پر ٹھوکر مار کر اس کے ہاتھ سے ریوالور نکال دیا، جو زمین پر گرتے ہی چل پڑا۔ اسے غیر مسلح ہوتے ہی نوشتہ دیوار جلی حروف میں نظر آ گیا تھا، اس لیے وہ اپنے جسم کی پوری قوت مجتمع کر کے گرے ہوئے پستول کی طرف جھپٹا اور میں نے اسے اپنی بیم گن کی مہلک نیلی شعاؤں کی زد پر لے لیا، جس کے مختلف حصوں پر شعاؤں کی جہنمی تپش محسوس کرتے ہی وہ ذبح ہوتے ہوئے کسی وحشی درندے کی طرح بلبلاتا ہوا میری طرف بڑھا تھا، اور یوں اس کا دل براہ راست میری زد میں آ گیا۔ وہ دونوں ہاتھ فضا میں اچھال کر منہ کے بل زمین پر آ رہا۔ اسے ڈھیر کرتے ہی میں تیسرے کی طرف مڑا، جو سرکار کی اوٹ میں سلطان شاہ سے وحشیانہ انداز میں لڑ رہا تھا۔ وہ دونوں کار کی اوٹ میں گرے ہوئے تھے، اس لیے مجھے نظر نہ آ سکے، لیکن جو کچھ نظر آیا وہ
میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ویران شاہراہ پر 6-7 گاڑیوں کے ہیڈ لیمپس ایک قطار کی صورت میں تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ وہ یقینی طور پر شیعہ کے صفاق مقامی سربراہ بل ایتی اور اس کے مسلح حواریوں کا جلوس تھا، جو اپنی پوری قوت کے ساتھ ہماری پیشوائی کے لیے آخر کار آ ہی پہنچا تھا۔ گاڑی میں سے رقم کا تھیلا سنبھالو، وہ آگے ہیں، میں نے ہذیانی انداز میں چیخ کر ایلی نور سے کہا، اور پھر سرخ کار کی اوٹ میں گھرا کر ایک دوسرے کو ادھیڑتے ہوئے سلطان شاہ اور پولیس افسر کی طرف بڑھ گیا۔ اچانک سرخ کار کا انجن بیدار ہوا اور کار پوری رفتار سے گھوم گئی۔ لمحہ بھر بعد ہی ایلی نور اس کار کو سڑک کے وسط میں آڑا پارک کر کے اتری اور اس نے دوڑتے ہوئے پولیس کار میں سوار ہو کر اس کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔